دیکھیں ہر آدمی غالب نہیں ہوتا. غالب جس سطح پہ پہنچا تھا اس کے لیے واقعی جس کو کہتے ہیں نا اس کی تباہ جو ہے وہ اس رکاوٹ کی وجہ سے نئے راستے کھولتی تھی, لیکن ہر بندہ نئے راستے کھول نہیں سکتا. پھر میرے والد صاحب جاسوسی ناول پڑھتے تھے, ابن صفی کے ناول مجھے یاد ہے, اور لائبریری سے میں ہی ان کو لایا لے جایا کرتا تھا, اور عام طور پر میں پورے راستے میں وہ ناول پڑھ لیتا تھا چھوٹے. تو یہ چیز اس نے میری ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کی. جب میں شاعری کرتا ہوں تو فلسفے کو شاعری میں شاعری کے بعد آنا چاہیے, شاعری سے پہلے نہیں آنا چاہیے. جس کو عوامی شہرت کہتے ہیں نا, وہ مجھے شاعری سے نہیں ملی. عوامی شہرت مجھے ڈرامے سے ہی ملی ہے. کہ جو بات کارل مارکس نے 800-900 صفحے میں کہی, وہ میر تقی میر نے 2 لائنوں میں کہی ہوئی ہے کہ امیر زادوں سے دلی کے مت ملا کر میر, کہ ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. آپ کا میزبان رحمان فارس آپ کی خدمت میں حاضر ہے. خواتین و حضرات, آج ہم آپ کی خدمت میں جس پلیٹ فارم کے توسط سے حاضر ہوئے ہیں وہ بلا شک و شبہ اردو زبان و ادب کا, اردو شعر و سخن کا دنیا بھر کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے. مستند ترین, معتبر ترین اور سب سے بڑا ذخیرہ ہے لاکھوں اردو کتابوں کا. بہت سارے قدیم اور جدید کنٹمپریریز اور کلاسک اردو شعراء کی حالات زندگی, ان کی کتابوں اور ان کے تمام تر کلام کا ایک بہت بڑی لغت بھی مرتب کر چکے ہیں. میری مراد ہے ریختہ.com کی ویب سائٹ سے, کہ جہاں آپ کو اردو شعر و سخن کی تمام تر کیفیات اپنی اصلی اور بہت ہی شاندار حالت میں مل جائیں گی. ریختہ ویب سائٹ کا ایک انٹرویو کی سیریز ہے جس کا نام ہے روبرو. اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کے حوالے سے آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں, اور ہمارے آج کے مہمان بلا شبہ کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہیں. آج ہم جس نابغہ روزگار اور عصر حاضر کی بہت بڑی شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں, ان کا نام ہے جناب امجد اسلام امجد. معروف شاعر, ڈرامہ نگار, کالم نگار, سفرنامہ نگار, تجزیہ نگار. بہت ساری شخصیت کے ایک ایسے پہلو ہیں ان کے جو کہ ایک شخصیت میں سموئے ہوئے ہیں. عہد حاضر کی چوٹی کے دانشور ہیں, درجنوں کتابوں کے خالق. اب تک 63 کتابیں ان کے قلم سے ہم تک پہنچ چکی ہیں. 11 کتابیں ایسی ہیں کہ جو ان کی فن اور ان کی شخصیت کی خوبصورتی پر اور حسن پر لکھی جا چکی ہیں. متعدد زبانوں میں ان کے تراجم ہو چکے ہیں, جیسا کہ ٹرکش زبان میں, اٹالین میں, انگلش میں اور عربک میں. تو آئیے اس بہت بڑی عظیم شخصیت سے ہم آپ کو ملواتے ہیں, ان کی باتیں سنواتے ہیں, ان کے بچپن سے لے کے آج تک کے ان کی نوجوانی, جوانی, لڑکپن کے قصے, ان کی نظریہ فن اور شعر کے حوالے سے تمام تر گفتگو. تو میں خوش آمدید کہتا ہوں تہہ دل سے جناب امجد اسلام امجد صاحب کو. سر بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. بہت محبت. مجھے بھی بہت خوشی ہو رہی ہے, اور خاص طور پر ریختہ کے پلیٹ فارم پہ آ کے, کہ میں 2015 میں جب پہلا ان کا سیشن ہوا تو مجھے پاکستان کی طرف سے اس میں شامل ہونے کا موقع ملا تھا. تو اس لیے ریختہ کے سلسلے میں جو بھی کوئی کام ہوتا ہے وہ مجھے بنیادی طور پر اپنا ہی کام لگتا ہے. اس لیے مجھے اس انٹرویو کو, اگر جب ساری عمر ہو گئی انٹرویو دیتے ہوئے تھے, لیکن اس کے لیے مجھے خاص طور پہ خوشی ہو رہی ہے, کیونکہ ریختہ اس آڈینس تک, ان ناظرین تک اردو کو پہنچا رہی ہے جن کی شاید نہ تو اردو مادری زبان ہے اور نہ ہی شاید ایکوائرڈ لینگویج ہے, لیکن ایک تہذیبی زبان کے حوالے سے. تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے. اور آج کل کے زمانے میں ہمارے بھائی سنجیو سراف جو ہیں, جو اس کے کرتا دھرتا ہیں, انہوں نے جس طرح اس بہت نوبل کاز پر اور بہت مشکل کام پہ انویسٹ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پوری اردو دنیا کو اس کے لیے ان کا احسان مند ہونا چاہیے. جی سر, آپ کے حالات زندگی تو کتابوں میں بھی اور ماسٹرز کے تھیسس میں, پی ایچ ڈی کے تھیسس میں متعدد جگہوں پر میسر ہیں, بہم ہیں, اور قارئین اس تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ ریختہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی زندگی کے کچھ راز, کچھ باتیں, کچھ مزے کے قصے بزبان شاعر سننا چاہیں گے. تو آپ ذرا فرمائیے گا کہ بچپن آپ کا کہاں گزرا اور کن حالات میں اور کیسے گزرا, اس کی کچھ یادیں شیئر کیجیے ہمارے ساتھ. اصل میں کہہ تو کئی دفعہ چکا ہوں, لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ہمارا جو خاندان ہے یہ ایک دستکاروں کا خاندان تھا, اور اس کو آپ بہت بھی رعایت دیں تو لوور مڈل کلاس جو ہے اس میں کہیں
یہ یعنی سفید پوش ایک طبقہ تھا. تو ہمارے بزرگ جو ہیں وہ سیالکوٹ میں رہتے تھے. 1930 میں میرے دادا جو ہیں وہ یہاں آئے لاہور میں, اور پھر ان کے 6 بچے جن میں میرے والد بھی تھے. تو ان سب کی شادیاں انہوں نے سیالکوٹ ہی میں کی, اپنے برادری میں ہی. لیکن اب ہم یہاں, میری پیدائش لاہور ہی کی ہے. میں 4 اگست 1944 کو لاہور ہی میں میری پیدائش ہے. میں اس زمانے میں, اور جیسا کہ آپ کو علم ہے آج کل تو انگلش میڈیم اور پتہ نہیں طرح طرح کے اسکول نکل آئے ہیں. اس زمانے میں بہت کم اسکول اویلیبل تھے, اور عام طور پر کچھ لوگ جو تعلیم کی خدمت کا شوق رکھتے تھے, بعض اوقات وہ ایک کمرے میں پورا اسکول چلا کرتا تھا. تو میں نے بھی اپنی پرائمری کی جماعتیں تقریباً اسی طرح کے ایک اسکول میں پڑھیں. پھر 6ٹھی جماعت میں میں مسلم ماڈل ہائی اسکول لاہور میں داخل ہوا. اس اسکول کی ایک بہت نمایاں خوبی جو ہے, اور خوبیوں کے علاوہ یہ بھی تھی کہ ماسٹر ایم اے عزیز جو ہمارے پرنسپل بھی تھے, ہیڈ ماسٹر بھی تھے, وہ ہمارے ایک بہت بڑے اکانومسٹ جو بعد میں ہوئے, ان کے والد صاحب تھے. اور پھر اسی اسکول میں 9th کلاس میں ہمارا رسالہ نکلتا تھا نشان منزل, اس کا مجھے ایڈیٹر بنا دیا گیا. مجھے آج تک سمجھ نہیں وجہ آئی کہ مجھے کیوں بنا دیا گیا, لیکن غالباً میرے ٹیچرز کا خیال ہوگا کہ شاید میں شعر وزن میں پڑھتا تھا اور کچھ الٹے چھلٹے جملے جوڑنے کی کوشش بھی کرتا تھا. تو انہوں نے انکریج کرنے کے لیے مجھے یہ ایک عہدے سے سرفراز کیا. یہ اس کا ذکر میں اس لیے خاص طور پہ کر رہا ہوں کہ یہ میری زندگی کا وہ موڑ ہے جس کا جو مڑتے وقت مجھے خود پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ میری سوسائٹی, میرے پیچھے جو لوگ تھے, جو مجھے دیکھنے والے لوگ تھے, میری بزرگ نسل تھی, انہوں نے تو وہ جو کیریئر کونسلنگ جس کا ہم یورپ میں یا ہمارے یہاں بدقسمتی سے وہ ہے نہیں, کہیں کہیں یعنی بکھری ہوئی صورت میں نظر آتی ہے. جیسے کہ میرے اس کیس میں ہوا کہ میرے ٹیچرز نے دیکھا کہ یہ شاید میں بولنے میں کچھ تھوڑا سا فلوئنٹ تھا, شعر وزن میں پڑھ لیتا تھا, تو انہوں نے مجھے اس طرف وہ لے کے گئے. لیکن جیسا میں نے اپنے بہت سارے انٹرویوز میں بتایا ہے کہ وہ میرا زمانہ ایسا تھا کہ میرے اندر میں سمجھتا تھا کہ شاید میں کرکٹر اچھا بن سکتا ہوں. اچھا, میں کھیلتا بھی اچھا تھا. پھر ہماری ٹیم جو ہے مسلم ماڈل کی, یہ پنجاب کی چیمپئن ٹیم تھی اسکول کی اس زمانے میں, تو اس کی طرف سے کھیلنا. پھر ہم آگے اسلامیہ کالج میں گئے, اور آپ کو تھوڑا سا علم ہوگا کہ پاکستان کی جو ابتدائی 1960-65 تک کی ٹیمیں ہیں, ان میں سے تقریباً آدھی ٹیم جو ہے اسلامیہ کالج کے لڑکوں سے بنا کرتی تھی. آپ بالر کے طور پہ کھیلتے تھے؟ میں اسپنر تھا. اچھا, میں لوور مڈل بیٹنگ کرتا تھا, لیکن بیسیکلی اسپنر تھا. لیکن میں نے پھر ایک وقت آیا جب میں بی اے میں پہنچا, تو میں نے محسوس کیا کہ شاید میرے لیے یہ جو میری ایمبیشن ہے کرکٹر ہونے کی, اس کے لیے میں شاید کوئی بہت زیادہ کمپیٹنٹ یا کوالیفائڈ نہیں ہوں. اینک مجھے لگ چکی تھی, جنرل جو میری فزیک بھی جو تھی, اور پھر جو میری جب آپ کہہ لیجیے جو میری استعداد جو تھی وہ بھی ایک خاص حد سے آگے نہیں تھی. یعنی میں کوئی بہت زیادہ آگے تک شاید نہیں جا سکتا تھا. تو اسی زمانے میں پیرل جو میرے اندر ایک رائٹر تھا, وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شروع کو اس کو پن پوائنٹ تو میرے اساتذہ نے کیا, لیکن جب مجھے تھوڑا بہت اندازہ ہوا تو میں پھر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں میری غزلیں قندیل میں, چٹان میں, ہفت روزہ, اس طرح کے شمع رسالے میں, یعنی جو یعنی ادبی حوالے سے ذرا نچلے درجے کے رسالے تھے لیکن پاپولر تھے, ان میں چھپنا شروع ہو گئی. اور وہ شاعری بھی جو تھی وہ تصوراتی زیادہ, یعنی شاعری کو دیکھ کر کی ہوئی شاعری. تو یہ شاعری قدرت یا موزونی طبع جو ہے ایک قدرت کی طرف سے, فطرت کی طرف سے بہت بڑی عطا ہے. اس کا آپ کو ادراک پہلی بار کب ہوا کہ آپ مصرع موضوع کر سکتے ہیں؟ یہی ملا جلا زمانہ ہوگا. ہم اصل میں میرے ساتھ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وسیلے پیدا کرتا ہے, ہم لوگ تھے تو لوہار ترخان ٹائپ, جیسا میں نے آپ کو بتایا کوئی پڑھا لکھا تھا ہی نہیں. میرے سوائے میرے ایک چچا کہ کسی نے کالج کی شکل ہی نہیں دیکھی تھی. لیکن ہمارے ہمسائے تھے آقا بیدار بخت. اچھا, آقا بیدار بخت لاہور کی ایک بہت مشہور بڑی شخصیت تھے کہ جو اس زمانے میں ان کا ادارہ تھا جو کہ فارسی ادیب عالم منشی فاضل اور اس کے ذریعے سے لوگ ڈائریکٹ بی اے کر کے سروسز میں چلے جاتے تھے.
تو ان کا گھر ہمارے گھر سے بالکل دیوار ملی ہوئی تھی. ان کے گھر میں رسالے کتابیں بہت آتی تھیں. تو میرا شوق دیکھ کر کتابیں پڑھنے کا انہوں نے مجھے کھلی آزادی دے رکھی تھی کہ میں جو بھی چیز کتاب کے پڑھنا چاہوں وہ مجھے روکا نہیں جاتا تھا. اور تو اس سے بھی ایک میری پڑھنے کی عادت ڈیولپ ہوئی. پھر میرے والد صاحب جاسوسی ناول پڑھتے تھے, ابن صفی کے ناول مجھے یاد ہے, اور لائبریری سے میں ہی ان کو لایا لے جایا کرتا تھا, اور عام طور پر میں پورے رستے میں وہ ناول پڑھ لیتا تھا چھوٹا. تو یہ چیز اس نے میری ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ کی, جو کہ بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں جتنے بھی ہمارے لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں, ادب کے لوگ ہیں, ان کو ایک چیز ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب تک ہم ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ نہیں کریں گے ہم کبھی بھی اچھے لکھنے والے بھی نہیں بن سکتے. تو وہ جو ریڈنگ ہیبٹ ڈیولپ ہوئی اس سے آگے چل کے اب یوں سمجھیے کہ 4th ایئر میں جب میں یونیورسٹی اسلامیہ کالج سول لائنز میں تھا تو مجھے بزم فروغ اردو کا سیکٹری بنا دیا گیا, جس کے تحت شمع تاثیر بڑا مشہور مشاعرہ ہوا کرتا. یادگار یہ وہ زمانہ تھا جب ہمیں پہلی دفعہ حلقہ روابط ذوق میں جانے کا اتفاق ہوا. YMCA میں اس کے اجلاس ہوا کرتے تھے. اب ہم لوگ جو تھے 5-7 لڑکے یونیورسٹی اور اس لیول کے, ہم یونیورسٹیوں میں تو خاصے مشہور تھے, پاپولر بھی تھے, لیکن ابھی ہمیں پتہ نہیں چلا تھا کہ اصل ادیب کیسے ہوتے ہیں. اس وقت آپ جو 3-4 لڑکوں کا کہہ رہے ہیں تو آپ کچھ نام لیں گے کہ اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے ہم عصروں میں ہم عمروں میں سرمد سے بھائی مثلاً تھے میرے ساتھ, سہیل احمد خان میرے ساتھ تھے, امجد قندیانی جو بعد میں یا امجد ہوئے, یہ سارے کم و بیش. لیکن اس وقت تک ہمیں علم نہیں تھا کہ پڑھنا لکھنا اصل میں مطالعہ کس کو کہتے ہیں. جب موقع ملا حلقے میں جانے کا تو وہاں اتنے کمال کے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ڈسکشن کرتے تھے کہ آپ یقین کریں کہ ہم لوگوں کو جو کہ ادروائز بہت بولتے تھے, وہاں ایک جملہ کہنے کے لیے کئی ہفتے سوچنا پڑتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریننگ جو ہے یہ کاش یہ برقرار رہتی, جاری رہتی, یہ بہت اچھی ٹریننگ تھی. پھر اسکولوں میں کالجوں میں بزم ادب کے پیریڈ ہوتے تھے, ٹیوٹوریل پیریڈ ہوتے تھے, سوشل سائنسز پڑھاتے تھے. بدقسمتی سے پچھلے 30-35 سال میں آپ نے دیکھا آہستہ آہستہ یہ آؤٹ ہو گئے. اب جو ہمارے بچے آگے آ رہے ہیں اگر ان میں لکھنے پڑھنے کی کیپیبلٹی ہے بھی تو وہ لوکیٹ ہی نہیں ہوتی, نہ اس کو کوئی کسی طرف سے کوئی وہ مل. تو یہ وہ چیز تھا. میں یہ اتنی لمبی بات میں نے اس لیے کی کہ میرا بچپن جو تھا اس میں مجھے یہ قدرت کی طرف سے ایک اب سمجھیے کہ ایک ایسی فضا ملی, ایک ایسی پوش ملی کہ میرے اندر اگر جو کوئی رائٹر تھا چھپا ہوا تو وہ مجھے جلدی اس کی سمجھ آنی شروع ہو گئی. اور پھر میرے قریب ایسے لوگ تھے جنہوں نے مجھے اس طرح سے گائیڈ کیا کہ میں نے سیکھنے پر توجہ دی. سر یہ فرمائیے گا کہ نومخی کے دور میں ایک طالب علم جس کو نیا یہ ادراک ہوا ہوتا ہے کہ وہ مصرع موضوع کر سکتا ہے, وہ جیسا آپ نے کہا کہ وہ شاعری سن کے یا پڑھ کے شعر کہنا شروع کرتا ہے, تو شاید شروع کے یعنی آغاز کے دنوں میں وہ ایک امیٹیشن کے دور سے گزرتا ہے. اپنے لیجنڈز کو, ان لوگوں کو جن کو وہ آئیڈیلائز کرتا ہے, ان کے انداز اور ان کے رنگ میں, ان کے اسلوب میں شعر کہنے کی کوشش کرتا ہے. ایون جو پاپولر شاعری ہوتی ہے وہ بھی, بلکہ نوجوانی میں پاپولر شاعری زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے اچھی شاعری کی نسبت. ان دنوں میں آپ کو کس کی شاعری اٹریکٹ کرتی تھی, جس کے رنگ میں شروع کی آپ کی جو غزلیں نظمیں؟ دو ریفرنس تھے. ایک ریفرنس تھا جس میں سمجھے فیض صاحب اور احمد نعیم قاسمی اور ساحر رضانوی. تو یہ وہ تھا جو کہ ایک کمیونسٹ تحریک کے حوالے سے, ترک پسند تنظیم کے حوالے سے ایڈ ہو رہا تھا. دوسرا روایتی تھا جس میں جگر صاحب تھے, اس زمانے کے مشہور شاعروں میں, ان کا ترنم بڑا مشہور تھا. اعظم صاحب بہت پاپولر شاعر, آج کل کے تو لوگ تو شاید ان کا نام اتنا نہیں جانتے, مگر یہ بہت پاپولر شاعر اور بہت اچھے شاعر تھے, بہت عمدہ شاعری کرنے والے لوگ تھے. تو ان کی شاعری کو دیکھ کر, ان کے موضوعات کو نقل کر کے ہم لوگوں نے شاعری سیکھی. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ تھوڑا سا اپنا ذاتی تجربہ یا اپنی سوچ جو ہے وہ ایڈ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو مجھے ابھی تک یاد ہے میری 4th ایئر کی ایک غزل ہے, اس کا ایک مطلع تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ جو میری ٹریننگ ہو رہی تھی 8-10 سال سے, اس کے بعد جس میں خود ایڈ ہوا, میری اپنی کریٹیوٹی, وہ شاید اس شعر میں تھی. وہ شعر کچھ اس طرح سے تھا کہ کون سی منزل پہ لے آئی اکائی ذات کی, کون سی منزل پہ لے آئی اکائی ذات کی, ٹوٹ جاؤں گا اگر میں نے کسی سے بات کی. واہ,
کیا کہنے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے شعروں میں تھا کہ جب میں بڑے ارینا میں کہ کسی دروازے سے داخل ہونے کی کوشش جی کر رہا. یہ انڈیویجول انفرادی صلاحیت جب آپ کے مطالعے اور تمام تر آبزرویشن کے ساتھ میچ کرتی ہے تو ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ جب شاعر اپنا رستہ الگ سے بنانا شروع کر دیتا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلع وہ پوائنٹ تھا؟ نہیں، یہ نہیں تھا. یہ مطلع اس کی بگننگ تھی اس پروسیس کی جو تقریباً 2 سال چلتا رہا. کیونکہ ان 2 سالوں میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پایا تھا کہ مجھے اسپورٹس مین بننا چاہیے یا میں رائٹر بن سکتا ہوں. اس کی ایک جو پہلا کڑی آئی وہ یہ تھی کہ جب جنگ ستمبر ختم ہوئی تو ہم لوگوں نے 5th ایئر میں داخلہ لیا اورینٹل کالج میں. اورینٹل کالج میں ایک جنگ ستمبر کے لیے ایک مشاعرہ ہوا. اس میں مجھے بھی، چونکہ میں تھوڑے سے میرے نمبر اچھے تھے پیچھے BA میں تو اور تھوڑا سا میرا لکھنے کا بھی تجربہ تھا تو مجھے پڑھوایا گیا. تو میں نے ایک نظم پڑھی مٹی کے نام سے. وہ میرے کسی مجموعے میں نہیں ہے، بالکل وہ کچے زمانے. لیکن اس ایک نظم نے میرا پورا کیریئر بدل دیا. اس لیے کہ لینڈ میں نے تو جس کو کہنا چاہیے نا کہ ہنسی مذاق میں لکھی تھی کہ چلو بھی اس پہ بھی نظم لکھیں اس پہ. لیکن جب میں نے وہ نظم پڑھی اور فنکشن ختم ہوا، سینٹ ہال میں تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے، تو مہمانوں کو چائے کے لیے کہا گیا. تو ہم 3 اسٹوڈنٹ شاعر تھے، ہمیں بھی انوائٹ کیا گیا کہ چائے پئیں. تو میں احمد ندیم قاسمی صاحب اس میں موجود تھے. تو میں ان کو رستہ دینے کے لیے ذرا پیچھے ہٹ کے کھڑا تھا کہ وہ گزریں تو میں ان کے پیچھے گزروں. تو میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ میرا نام احمد ندیم قاسمی ہے. اچھا، یہ آپ کا پہلا تعارف اور پہلی ملاقات؟ میں نے کہا سر آپ کیا بات کرتے ہیں. میں بالکل کہتے نہیں میں ایک رسالہ نکالتا ہوں فنون. میں کہ جی سر مجھے پتہ ہے. اب اگلا جملہ سننے والا تھا جس نے میری زندگی بدل دی. مجھے کہنے لگے یہ جو نظم آپ نے پڑھی ہے کیا آپ مجھے فنون کے لیے عنایت کریں گے؟ کیا بات ہے. اب یہ عنایت کا لفظ اتنا بڑا تھا میری اوقات سے کہ میں اتنا چھوٹا پگمی تھا، ایک یعنی جس کو کہنا چاہیے نا شوقین سا شاعر، اور اس کو اتنا بڑا ایک آدمی آ کے مجھے کہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے مجھے یہ حوصلہ پہلی بار دیا کہ یار شاید میں واقعی شاعر ہوں. اگر یہ آدمی اتنا بڑا آدمی مجھے آگے کہہ رہا ہے تو شاید میں واقعی ہوں. تو مجھے اس بات کو سیریسلی لینا چاہیے. دیٹس آئی تھنک دیٹ از دی ٹرننگ پوائنٹ آف مائی لائف. ایکسلنٹ. اور پھر وہاں سے آپ اسپورٹس مین اور شاعر کے دوراہے پہ جو کھڑے تھے تو آپ نے کریئر اپنی زندگی کا فیصلہ وہیں سے کیا؟ جی وہیں سے پھر شاعری کی طرف آئے اور پھر آئی نیور لک بیک. جی سر، جوانی کے جو دور ہے وہ ہر کسی پہ آتا ہے اور مختلف خوبصورت کیفیات اور جذبات اور یادیں اور کہانیاں دے کر گزر جاتا ہے. تو آپ نے اپنی شاعری کے حوالے سے محبت کی ایک بالکل نئی، نادر اور ایک انوکھی نرالی کیفیت ہمارے قارئین کو، شعری قارئین کو عطا کی ہے. تو یہ کیا ظاہر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا کہ یہ اسی دور کی کوئی عطا ہوگی کہ جو بعد تک آج تک تر و تازہ چلتی چلی آ رہی ہے ہمارے ساتھ. تو آپ اس دور کی کوئی، چاہیے آپ سنسر کر کے بغیر نام کے بتائیں تو آپ شیئر کریں گے ہمارے بلکہ میں اچھی ایک بات آپ کے اس توسط سے بات کروں. ہم نے اصل میں رومانس کو نا بڑا یعنی ایک کونے میں کھڑا کر دیا ہے. رومانس از لائف. یہ آپ کا لائف کا ایٹیٹیوڈ جو ہے ٹورڈ تھنگس رومانٹک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. اس رومانٹک ایٹیٹیوڈ میں جو اپوزٹ سیکس کی بیوٹی ہے یا اس کا وجود ہے وہ ایک پارٹ، ون آف دا فیکٹرز. اور لیکن جوانی کی زمانے میں وہ سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے. ساری زندگی بھی رہتا ہے مگر اس زمانے میں چونکہ وہ بہت ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ نوجوانی کے زمانے میں جب لوگ شاعری شروع کرتے ہیں تو ان کی شاعری میں پیشن اور فورس اور اظہار کی بے ساختگی زیادہ ہوتی ہے. عمر کے ساتھ ساتھ پھر آپ تھوڑے سے کچھ سیزن بھی ہوتے ہیں، پھر تجربہ کار بھی ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کنائے میں یا استعارے میں کہنے میں کیا خوبی ہے بنسبت ڈائریکٹ کہنے کے. تو یہ وہ زمانہ تھا جب میں پہلی بار، اس زمانے تک میں آزاد نظم کو ویسے ہی سمجھتا تھا جیسے آج کل نثری نظم کو سمجھتا ہوں. میں اس کو شاعری نہیں سمجھتا تھا. میرا خیال تھا کہ یہ کچھ ایسے ہی شاعری سے ہٹ کر کوئی پھر میں نے راشد صاحب کو پڑھا اور پھر میں نے مجید انجوید کو پڑھا. ان 2 آدمیوں نے میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر یہ یقین استوار کیا کہ یہ جو فری ورس ہے اس میں کتنا پوٹینشل ہے.
میں چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ چونکہ میں کرکٹ کھیلتا تھا تو کرکٹ سے میری بڑی دلچسپی تھی. فضل محمود اس زمانے میں اوول کے ہیرو, بڑے مشہور گرین آئیڈ ہیرو, ان پر نظم لکھی ہے مجید احمد صاحب, آٹوگراف. اب وہ نظم میں نے نظم کی وجہ سے نہیں پڑھی تھی, نظم میں نے اس لیے پڑھی تھی کسی نے مجھے بتایا کہ یہ فضل صاحب پہ نظم لکھی ہے. لیکن جب میں نے وہ نظم پڑھی تو فضل صاحب تو کہیں پیچھے رہ گئے, وہ نظم میرے اندر ایسی داغیں گھسی ہے کہ آج تک وہ نکلی نہیں. کھلاڑیوں کے خود نویس دستخط کے واسطے کتابچے لیے ہوئے کھڑی ہیں منتظر حسین لڑکیاں, کسی ڈھلکتے آنچلوں سے بے خبر حسین لڑکیاں, کسی عظیم شخصیت کی تمکنت ہنائی انگلیوں میں کامتے ورق پہ جھک گئی تو زرنگات والوؤں سے جھانکتی کلائیوں کی تیز نبض رک گئی. وہ باؤلر ایک محبوشوں کے جھمگٹے میں گر گیا, وہ صفائے بیاض پر بسط غرور کھل کے گوہری پھری حسین کھلکھلاہٹوں کے درمیان بکٹ گری. لیکن اس کا آخری بند جو تھا وہ ہے کہ میں اجنبی میں بے نشاں میں پا بگل, نہ رفت مقام ہے نہ شہرت دوام ہے, یہ لوح دل نہ اس پہ کوئی نقش ہے نہ اس پہ کوئی نام ہے. اور نظم کا عنوان تھا آٹوگراف. واہ واہ واہ, تو یہ چیزیں, اور پھر راشد صاحب کی کچھ نظمیں جو ہیں انہوں نے مجھے مائل کیا فری ورس کی طرف, اور پھر میں ایسا اس کی طرف آیا کہ میری باقی ساری زندگی کم و بیش اسی فارم میں گزری. شروع میں آپ کا اگر ہم لوگ شعری ارتقاء اس کو ایک کرونولوجیکلی دیکھیں تو آپ غزل سے نظم کی طرف آئے, اور آپ کا پھر زیادہ رجحان نظم کی طرف رہا اپنے کریئر کے مڈ میں. جی اب لیٹر پارٹ میں تقریباً دونوں برابر ہو گئے ہیں. اب میں غزل نظم آلموسٹ, لیکن ایک پورشن پہلے زندگی کے جو 15-20 سال تھے میرے, وہ اس میں نظم جو ہے وہی غالب رہی ہے. سر یہ بہت سارے, اگر کرٹیک کو دیکھا جائے تو بہت سارے کرٹکس کی یہ رائے ہے, بلکہ عوام و خواص دونوں کی یہ اوپینین ہے کہ لوگوں کو عموماً غزل کے شعر یاد رہ جاتے ہیں, نظم عموماً یاد نہیں ہوا کرتی تھی. جیسے آپ نے مجید امجد کی پوری نظم حرف بحرف بائی ہارٹ سنا دی, تو اب یہ کہا جا رہا ہے عصر حاضر میں کہ نظم کو قارئین کے دلوں اور حافظوں پر نقش کرنے میں امجد اسلام امجد کی نظم کا کنٹریبیوشن سب سے بڑا ہے. نظم کو لوگوں کو یاد کروا دینے میں اتنے فلو سے, ایک ریشم کے تھان کی طرح جیسے آپ کی نظم کھلتی ہے, تو یہ اس کی بنت اور ساخت اور کیفیت کو آپس میں گوندھنا یہ کس طرح ممکن ہے؟ اس کا بھی میں دیکھیں آپ کو, اس کا بھی بیسک کریڈٹ میں راشد صاحب اور مجید صاحب کو ہی دوں گا, کیونکہ مجھے اس حقیقت سے آشنا انہوں نے کروایا کہ رزم جو ہے یا انٹرنل رزم جو ہے مصروں کا اندرونی کافی ہے, اور ایک جیسے آپ دیکھیں جیسے موسیقی میں ایک سر ہوتی ہے, ایک لے ہوتی ہے, ایک تال ہوتی ہے, تو تینوں بیسیکلی موسیقی کے حصے ہیں لیکن تینوں کا اپنا اپنا مقام ہے. تو یہ جو نظمیں تھی جیسے فیض صاحب کی ہے, میرے قاتل میرے دلدار میرے پاس رہو, جس گھڑی رات چلے آسمانوں کا لہو پی کے سیارات چلے, بیان کرتی ہوئی ہنستی ہوئی گاتی نکلے, درد کے کاسنی پازیب بجاتی نکلے, تم میرے پاس رہو میرے قاتل میرے دلدار میرے پاس رہو. اب یہ پڑھنے میں ساری نظمیں ایک میں تسلسل میں پڑھی ہے, لیکن جب آپ اس کو لکھا دیکھیں گے تو کوئی 2 لفظوں کا مصرع ہے, کوئی 4 لفظوں کا ہے, کوئی 6 کا ہے, کوئی 8 کا ہے. تو یہ جو خوبی تھی کہ آپ کے پاس یہ مارجن آ جاتا ہے فری ورس میں کہ ایک تو آپ کو کوئی بھرتی کا قافیہ یا ردیف نہیں لانی پڑتی, اور دوسرے یہ ہے کہ اگر آپ اس کا ایک لیریکل ایک سٹانس یا ایک اس کا سکوپ ڈسکور کر لیں اور یا اس کو ایڈ کریں خود اپنی ذات طاقت اور کوشش سے, تو اس نظم میں یہ خوبی آ جاتی ہے پھر کہ اس کا مفہوم جو ہے یا اس کا موضوع جو ہے وہ تو قاری کو اٹریکٹ کرتا ہی ہے, لیکن آپ اس کے دین کی ایک اور چیز کو ٹریگر کرتے ہیں, اور وہ چیز جو ہے جس کو عمومی طور پہ آپ سمجھے یادداشت آپ کہہ لیتے ہیں, جب میمورائز کرنے میں آپ دیکھیں گے کہ میوزیکل پیٹرن کا بہت ہاتھ ہوتا ہے. کبھی آپ نے پہاڑے دیکھے جو ہمیں بچپن میں پڑھاتے تھے, 1 دونی 2 دونی 4, ان کا جو لیریکل عمل ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں لوگوں کو بچوں کے نام بھول جاتے تھے, پہاڑے نہیں بھولتے تھے, کیونکہ وہ انگرین ہو جاتے تھے نا اس سسٹم میں لیریسزم کی وجہ سے. تو میں نے کوشش یہ کی کہ لیریسزم جو ہے اس سے بچنے یا ہٹنے کی بجائے اس کو میکسیمم استعمال کریں, لیکن غیر ضروری نہیں, میکسیمم کریں مگر میکسیمم اپ ٹو دی لمٹ وہ کریں. وہ پھر کیا, اور اتفاق سے یہ ہے کہ لوگوں کو پسند بھی آ گئیں وہ چیزیں جو آپ نے کہا کہ جو میں نے اس فارم میں لکھا,
زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا اس قدر جمیلے میں. تو یہ جو لفظوں کی جو تکرار تھی اور ان کی جو کمپوزیشن تھی یہ لوگوں کو پسند آ گئی. مجھے بھی چونکہ پسند تھی اس لیے یہی پھر میرا زندگی. کیونکہ ہم نے مشاعروں میں مجھے شرف حاصل ہے آپ کے ساتھ بہت سارے مشاعرے آپ کی زیر صدارت پڑھنے کا. تو ہم نے مشاعروں میں پوری 4-5 صفحات پر مشتمل آپ کی نظموں کو لوگوں کو اسی طرح آپ سے پہلے پڑھتے سنا ہے. بلکہ بہت سارے ایسے واقعات کا بھی میں اندرون ملک اور بیرون ملک مشاعروں کا عینی شاہد ہوں کہ جہاں آپ اپنی نظم پڑھتے ہوئے کہیں اٹک گئے تو سامعین میں سے کسی نے لقمہ دے کر وہ نظم تکمیل تک پہنچائی. تو آپ کے خیال میں لیرسزم اس کا سب سے بنیادی؟ دیکھیں پریزنٹیشن جو ہے ہم نے بدقسمتی سے ہمارے مشرق میں اوور آل بھی پریزنٹیشن کو کوئی بہت زیادہ لوگ توجہ نہیں دیتے. گورے نے ویسٹ نے آ کر آپ دیکھیں کہ ہر چیز میں پریزنٹیشن جو ہے اس کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ وہ ان کے کاروبار کا بنیادی حصہ بن گئی ہے. آپ دیکھیں میں نام نہیں لیتا اس لیے کوئی سافٹ ڈرنک لے لیں, وہ جو سافٹ ڈرنک کی بوتل میں جو سبسٹنس ہے وہ فرض کیجئے 5 روپے کا ہے, آپ اس کو 45 روپے میں خریدتے ہیں. کس بات میں؟ پریزنٹیشن پہ خریدتے ہیں, اس کی پبلسٹی پہ خریدتے ہیں, اس کی پیکنگ پہ خریدتے ہیں, اس کے ڈیزائن پہ خریدتے ہیں اینڈ تھنگس لائک دیٹ. تو یہ چیزیں جو ہیں تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں ہمارے شاعروں کو بھی دیکھیں اگر میرے پاس کوئی فلسفیانہ خیال ہے بہت فلسفیانہ تو یار میں فلسفے کی فارم میں لکھ لوں, میں کوئی مضمون اس پہ لکھ لوں, میں کوئی اور ڈیبیٹ اس پہ کر لوں. جب میں شاعری کرتا ہوں تو فلسفے کو شاعری میں شاعری کے بعد آنا چاہیے, شاعری سے پہلے نہیں آنا چاہیے. اگر میں شاعری میں فلسفہ بیان کر رہا ہوں تو فلسفہ سیکنڈری ہے. ہمارے بہت سارے شاعروں نے غالباً یہ غلطی کی کہ انہوں نے اپنے تھاٹ کو اتنی زیادہ امپورٹنس دے لی کہ اس کی پریزنٹیشن کی طرف توجہ ہی نہیں کی. اب اگر وہ چیز آپ کو کانوں میں سننے میں اچھی نہیں لگ رہی, آنکھوں کو دیکھنے میں اٹریکٹ نہیں کر رہی, آپ کے ذہن کو وہ ٹچ نہیں کر رہی, تو پھر کیسے پاپولر ہوگی؟ شاید وہ ایک گہری اور گمبھیر گونج جو ہے, شاید گرینجر جو ہے اس کو سامنے لانے کی کوشش میں اس کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے کیا؟ نہیں, یہی میں نے عرض کیا نا کہ آپ کو اس میں اب یہ وہ ہے کہ یہ آپ خود چونکہ شاعر ہو, آپ کو پتہ ہے, ہر شاعر کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کہاں رکنا ہے, اور یہاں اگر نہیں ہوتا تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کس چیز کو کتنا. دیکھیں آپ کسی چیز کو جب آپ کھینچتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اگر آپ اس کو مزید کھینچیں گے تو یہ پھٹ جائے گی. جی. تو اس کو مزید کھینچنے کی سطح سے پہلے روکنا, یہ ہے پریزنٹیشن یا جو ہے کہ آپ ایکسپیریمنٹیشن اتنا کریں, اس طرح سے کریں کہ جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے. وہ اس کو نیچے شاگرد کی طرح نیچے مت بٹھائیں, اس کو ساتھ پیرل لے کے اگر آپ چلیں گے, اور وہ اسی صورت میں ہوتا ہے اگر آپ کسی چیز کی جو توازن کی حد ہے اس کو سامنے رکھیں. سر آپ کی زندگی کا ایک بہت اہم اور بہت بڑا حصہ جو ہے وہ درس و تدریس سے منسلک ہو کر گزرا ہے. ایک مدرس کے طور پر بھی آپ ماشاءاللہ جانے مانے اور پہچانے جاتے ہیں. تو اور آپ کے ہزاروں شاگرد جو ہیں آپ کے سکھائے پڑھائے ہوئے اس وقت کامیاب شہریوں کی زندگی گزار رہے ہیں. کیا مدرس کے طور پر آپ کی جو زندگی تھی اس میں آپ نے اپنے شاعر پرسونیفیکیشن کی, شاعر پرسونا کی خصوصیات کو مجتمع کرنے کی بھی کوشش کی؟ نہیں, ان دونوں کو میرے خیال میں ہمیں ایک ساتھ شاید نہیں دیکھ سکیں گے, لیکن اگر ذرا جیسے اب کیمرے کا آپ کہتے ہیں ٹاپ شاٹ پہ دیکھیں گے نا تو یہ دونوں چیزیں کو ایگزسٹ کرتی نظر آئیں گی. الگ الگ ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایگزسٹ کرتی نظر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرا ٹیچنگ کا پیریڈ ہے, میری بعد میں نے کچھ اور نوکریاں بھی کی سرکاری, لیکن سب سے اچھا پیریڈ جو تھا وہ یہی تھا, کیونکہ اس میں اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں جو آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتی ہیں. اف یو آر اے گڈ ٹیچر ڈیڈیکیٹڈ, یہ شرط ہونی چاہیے, کیونکہ دیکھیں ہر آدمی لائق آدمی اچھا اسٹوڈنٹ اچھا ٹیچر نہیں ہوتا. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ جس نے ٹاپ کیا ہو, گولڈ میڈل لیا ہو,
وہ ٹیچر بھی اتنا ہی اچھا ہو. عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر اچھے ٹیچر جو ہیں وہ تقریباً مڈل لیول کے ہی ان کے یعنی اکیڈیمک کیریئر کوئی بہت زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ نہیں تھا مگر ٹیچر وہ بہت اچھے تھے. لیکن بہت سارے آؤٹ اسٹینڈنگ لوگ تھے مگر وہ ٹیچر اچھے نہیں تھے. تو ہمارے یہاں بدقسمتی سے کالجوں میں خاص طور پہ لیکچرز کی جو ٹریننگ ہے بیفور اسٹارٹنگ دیئر کیریئر وہ کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے جو کہ ہونی چاہیے جیسے اسکولوں میں ہوتی ہے کہ آپ پیپل ٹیچر ہوتے تھے جو اب وہ کر. تو وہ میں نے جو یہ میں نے اس لیے انجوائے کیا کہ بعد میں مجھے دنیا کا بہت آپ کو پتہ ہی ہے امریکہ شمریکہ کینیڈا آسٹریلیا ہر جگہ جائیں. آپ یقین کریں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی ایسا ملک جہاں میں گیا ہوں اور مجھے کوئی اپنا اسٹوڈنٹ نہ ملا ہو اور جس محبت سے پھر وہ آ کر ملتے ہیں. اب ایک دفعہ مجھے یاد ہے 84 میں ہم لوگ میں پروین شاکر اور علی صاحب ہم گئے ونی پیگ. میں نے اس وقت تک ونی پیگ کا نام بھی سنا ہوا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ اس نام کا دنیا میں کوئی شہر ہے. وہ چونکہ ہمارے پروگرام میں تھا وہ ہمیں لے گئے. اب ایئرپورٹ پہ اترے تو آگے سے 2 نوجوان آ کے تو یوں کر کے میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. تو میری سمجھ میں کہتے سر ہم آپ کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. واہ واہ. ہمیں پتہ چلا تھا آپ آ رہے ہیں. ہم نے کہا ہم آپ کا اپنے ٹیچر کو جا کے سلام کریں. کیا کہنا ہے. تو یہ وہ نعمت ہے جو آپ کو کروڑ ہر روپے خرچ کرنے پہ بھی نہیں مل سکتی کہ جو لوگوں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرا ٹیچنگ کا جو یہ رہا کیریئر یہ اس اعتبار سے بہت اچھا ہے کہ ہر سال آپ نئی نسل نئے نوجوانوں سے بات کرتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی چلتا رہتا ہے کہ آج کل کی نوجوان نسل کیسے سوچ رہی ہے. ہم تو اپنے زمانے کے مطابق سوچ رہے تھے نا. تو ٹیچنگ میں رہنے کی خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ مسلسل ان رہتے ہیں. کسی اور پیشے میں چلے جائیں آپ یوتھ کے ساتھ اس طرح ان نہیں رہ سکتے جس طرح ٹیچنگ میں کنیکٹ ہو جاتے. تو یہ چیز ہوئی اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں پھر یہ ہے کہ ٹیچنگ کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ یہ واحد نوکری ہے غالباً ہمارے اسٹرکچر میں کہ جس میں ورکنگ آور جو ہیں وہ 4-5 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے اور پھر سال میں 3 مہینے کی چھٹیاں بھی ہیں تو بہت ریلیکسڈ. تو یہ اس اعتبار سے بھی یہ بہت رہا کہ آپ کو اپنا کام کرنے کے لیے وقت بھی بہت ملتا ہے. اب سر آج کے دور میں بہت تیز رفتار کمرشل دور ہے. شاعر پہلے کی طرح مفلوق الحال نہیں ہے, وہ ایک پریکٹیکل ذمہ دار یوزفل مفید شاعری بھی ہے. تو 2 ہی صورتیں ہیں اس کے پروفیشن کی, اس کے پیشن کے ساتھ میچ ہونے کی. ایک صورت تو یہ ہے کہ جیسے درس و تدریس سے منسلک ہے تو اس کا پیشن شاعری ہے اور یہ دونوں آپس میں بہت کلوز قریب ہیں, ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کا پروفیشن اور آپ کا پیشن ٹوٹلی اپوزٹ, متضاد, مختلف جہتوں میں ہو. تو آپ کے خیال میں تخلیق کار کے لیے بہتر صورتحال کون سی ہے؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. جتنا آپ کا پیشن اور پروفیشن جتنے ایک دوسرے کے قریب ہوں گے اتنا ہی آپ زیادہ کمپیکٹ ہیومن بینگ کے طور پر یا کریٹیو آرٹسٹ کے طور پہ سامنے آئیں گے. کیونکہ آپ کی دونوں جو بڑی ڈائنامک فورسز آپ کے اندر ہیں وہ دونوں بیک وقت آپ کے لیے ایک ہی سمت میں کام کر رہی ہوتی ہیں. صحیح. ادروائز ممکن ہے آپ اپنے کیریئر میں بہت اچھے افسر ہوں لیکن آپ کی کمپیٹنس آپ کی اس افسری تک ہوگی, آپ کا جو سیکنڈ پارٹ ہے پیشن کا اس کے ساتھ اس اسکل کا کوئی تعلق نہیں بنتا عام طور پر. اب سر غالب نے کہا ہے کہ پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے, رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں اور. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ بعض اوقات آپ کی طبیعت پہ جو جبری بند لگتا ہے جب وہ اترتا ہے تو شاید آپ کی تخلیقی فورس زیادہ قوت کے ساتھ آشکار؟ اگر آپ کو میں اثر گونڈوی کا بھی ایک شعر سنا دوں تو بات آسانی اور ہو جائے گی آگے. وہ کہتے ہیں کہ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے. کیا کہنے ہیں. چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے, اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے. کیا کہنے ہیں. تو دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ریالٹی ہے. دیکھیں ہر آدمی غالب نہیں ہوتا. غالب جس سطح پہ پہنچا تھا اس کے لیے واقعی جس کو کہتے ہیں نا اس کی تباہ جو ہے وہ اس رکاوٹ کی وجہ سے نئے راستے کھولتی تھی. لیکن ہر بندہ نئے راستے کھول نہیں سکتا, ہر بندہ غالب نہیں ہوتا ہے. غالب میں یہ ایک صلاحیت تھی کہ وہ
جب دیوار آتی تھی تب اس دیوار میں اس کو دروازہ بنانا آتا تھا. بے شمار لوگ جو ہیں وہ دیوار کے سامنے سر لٹکا کے بیٹھ جاتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کیا کریں. تو وہ ایک بہت بڑا آدمی تھا. اب دیکھیں ایک اس کا شعر میں آپ کو سناؤں جو مجھے بہت ہانٹ کرتا ہے کہ گل غنچگی میں غرقۂ دریائے رنگ ہے, گل غنچگی میں غرقۂ دریائے رنگ ہے, اے آگہی فریب تماشا کہاں نہیں. اب یہ آگہی اور فریب تماشا کو اس طرح سے کنسیو کرنا, اور کسی چیز کو, اب ایٹم کی تھیوری آپ دیکھیں, ایٹم میں یہ ہے کہ جو اسمالسٹ پارٹیکولر ہے, بالکل چھوٹے سے چھوٹا, اس کے اندر بھی ایک جہان آباد ہے, ایک سسٹم ہے. اب غالب نے دیکھیں جب جو ہے کہ گل غنچگی میں, یعنی ابھی جب وہ پھول نہیں بنا, پھول بننے کے پروسیس میں انیشل سٹیج پہ ہے, رنگ اس وقت بھی اس میں موجود ہے, نظر نہیں آ رہے ہیں. کیا کہنا ہے, کیا کہنا ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ ایکویٹ آپ ایٹامک تھیوری سے آپ ایکویٹ کر سکتے ہیں اگر چاہیں. کیا کہنا ہے. یہ وہی میں ابھی سوچ رہا تھا کہ آپ کے اندر کا شاعر اور مدرس جو ہے وہ کسی شعر کی تشریح کے وقت ایک دم مل کے سامنے آ جاتا ہے. سر آپ کی شخصیت کا ایک اور بہت بڑا, بہت امپورٹنٹ اور ہم سب کی زندگیوں پر اثر انداز ہونے والا پہلو آپ کا ڈرامہ نگار ہونا بھی ہے. مجھے یاد ہے کہ وارث جس زمانے میں آن ایئر ہوا کرتا تھا تو بر صغیر پاک و ہند کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے ممالک میں بھی گلیاں اور بازار اور جو ہے مارکیٹس ہیں سنسان ویران ہو جایا کرتی تھی. اب یہ سوال تو بہت ڈائریکٹ ہوگا کہ وارث جیسے گرینڈ پلے کا آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا, لیکن یہ انیشلی یہ اظہاریہ, یہ طریقہ اپنے مافی الضمیر کو, اپنے مدعا کو لوگوں تک پہنچانے کا, یہ آپ پہ کب کھلا شاعری کے دوران؟ آپ نے محسوس کیا ہوگا, میں نے ذکر کیا تھا کہ جو میرے انیشل سٹیج تھی اس میں مجھے اعظم صاحب اور جگر مراد آبادی کے ساتھ فیض صاحب اور ساحر الدین, ساحر کا نام میں نے خاص طور پہ لیا تھا. وہ ابھی مجھے, کیونکہ ہمارا یہ زمانہ تھا جو تھا ارلی 60s کا, اس میں پہلی بار رشین لٹریچر اردو میں اویلیبل ہوا تھا. اس سے پہلے یہ اردو میں کبھی اویلیبل نہیں تھا. یہاں انہوں نے ایک وہاں غلام احمد زوئے انصاری ایک کتاب گھر بنائے, وہاں رشیا کے جو بڑے چیخوف کے اور یعنی ان کا کوئی بڑا رائٹر کے نام لے, اس کی چیزیں وہ ترجمہ کر کے آتی تھی, اور وہ اتنے سستے ہوتے تھے. تو ہماری جو ہم لوگ جو تھے اس کو 1 روپے میں آپ کو گورکی کا ماں جو ہے وہ مل جاتا, 1 روپے میں جی, جسٹ امیجن. تو اتنی 700 صفحے کی کتاب وہ تھی. تو وہ پڑھنے کے بعد ہماری نسل پہلی نسل تھی غالباً جس کو پوری طرح احساس ہوا کہ جو برٹش انڈیا میں گورا جو دنیا کی تصویر ہمیں دکھاتا ہے, اس کے علاوہ بھی دنیا کو دیکھنے کی ایک تصویر ہے, ایک کھڑکی اور بھی ہے. اگرچہ وہ ترقی پسند تحریک نے 1930-35 میں کھول دی تھی, لیکن ابھی وہ نیم بات تھی, پوری طرح کھلی نہیں تھی. یہ جو آیا زمانہ جب وہاں کے ترجمے اور ایکسیس ہو گئی اور پھر برٹش راج ختم ہو گیا, ہم سو کالڈ آزاد ہو گئے کسی نہ کسی طرح, تو اس وقت یہ جو آپشن آئی تو اس میں آپ کو پتہ چلا کہ یار ایک جو ہمارا مذہب دین جو اس کو ہم بھول چکے تھے, اس نے ہمیں کچھ باتیں سنائی تھیں. اس نے بھی کہا تھا کہ اسٹیٹ لینڈ جو ہے یہ اسٹیٹ کی ہوتی ہے, وسائل جو ہیں یہ اسٹیٹ کے ہوتے ہیں, اور یہ جو پرسنل پراپرٹی ہے اس کے بارے میں بڑی ریسٹرکشنز تھیں. اور پھر اس میں بھی آ گیا کہ اپنی ضرورت سے زیادہ اگر تمہارے پاس مال آتا ہے کسی طرح سے تو اس کو خرچ کر دو, اس کو مت ہولڈ مت کرو. تو یہ ایک فلسفہ تھا روحانی. ایک فلسفہ کارل مارکس نے ہمیں دیا کوئی 1200-1300 سال کے بعد. اس نے دیا کیپٹلزم کے مقابلے میں جی, کیونکہ اس زمانے میں کیپٹلزم ایک سکہ رائج الوقت تھا, اس کے مقابلے میں اس نے ہمیں یہ دیا ٹوٹلیٹیرین جو سسٹم ہے ہیوز کا اور ہیو ناٹس کا. اس پہ ایک شعر میں ہمیشہ آپ کو سنایا بھی کرتا ہوں, وہ پھر بھی میں سنا دوں کہ جو بات کارل مارکس نے 800-900 صفحے میں کہی وہ میر تقی میر نے 2 لائنوں میں کہی ہوئی ہے کہ امیر زادوں سے دلی کے مت ملا کر میر کہ ہم غریب ہوئے ہیں انہی کی دولت سے. انہی کی دولت سے, تو یہ جو انہی کی دولت سے ہے نا, تو یہ وہ چیز تھی جو طالب علمی کے زمانے سے میرے دماغ میں پلتی تھی کہ یہ جو ایبسینٹی لینڈ لارڈ ہوتا ہے یہ کیوں ہے. ایک آدمی نے کوٹھی بنائی ہوئی ہے کہیں اسلام آباد, لاہور, کراچی میں, اور ایک پتہ وہ دورہ نہیں کرتا, اور اس کے مقابلے میں
اس کے یعنی مزارے جو ہیں وہ دن میں رات میں پسینوں برے حال ہو کے ان کو کھانے کے برابر بھی وہ روٹی نہیں دیتا اور سب کچھ لے جاتا ہے. تو یہ ایک، اور پھر اس کے ساتھ وہ سوسائٹی کو بھی واپس نہیں کرتا بلکہ سوسائٹی کی علز میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے لوگوں کے اندر، بجائے اس سے کوئی نیکی کرنے کے وہ کرتا ہے کہ وہ ایک اس میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ جو میں موروثیت ہے، میں چونکہ امیر آدمی ہوں، میرے پاس وسائل ہیں، اس لیے باقی چیزوں پہ میرا حق ہے. بھی تمہارا حق کیسے ہو گیا بھائی؟ پھر میرا ہی نہیں ہے، میری اولاد کا بھی حق ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں، ایک کچے ذہن میں، جو زمانے میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آدمی کیا سوچ سکتا ہے، وہ پلتی تھیں. پھر ہم آئے یونیورسٹی میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے فیوڈلز کے لڑکے آتے تھے، ان کے ساتھ 2 3 4 ملازم ہوتے تھے ہاسٹلوں میں. اب یہ ہم لوگ جو لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے، ان کے لیے یہ بڑی عجیب بات تھی کہ آپ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور 4 کوئی آپ کا حقہ تازہ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو اور پھر ان نوجوانوں کی جو ہمارے جیسے ہی تھے، ان کی سوچ بھی بڑی ڈیفرنٹ تھی. وہ بات ہی اور طرح، اور ان میں وہ تھا وہ جو بنی اسرائیل والا کانسیپٹ ہے نا، چوزن ونس، تو وہ اپنے آپ کو چوزن ون سمجھتے تھے کہ ہم ہیں ہی حاکم طبقہ. تو یہ ساری چیزیں میرے اندر کہیں جمع تفریق ہوتی رہتی تھی. جب مجھے موقع ملا اس کو وارث کو لکھنے کا، تو اتفاق سے جو پہلی کہانی میرے ذہن میں آئی وہ وہی تھی جو کئی سالوں سے میرے اندر کچی پکی پک رہی تھی. وہ میں نے وہی لکھ دی. اب اس میں آپ میرا سنسیریٹی کہہ لیں، میں تو خیر اس کو اللہ کی برکت بھی کہتا ہوں. پھر لوگوں نے پرفارم جیسے اس کو کیا، جیسے اس کو پروڈیوس کیا، ہر چیز اس کی یعنی اچھی سے اچھی ہوتی ہی چلی گئی. اب آپ سر دیکھیے، عابد علی، فردوس جمال، شجاعت ہاشمی اور سب سے بڑے محبوب عالم اس میں دیکھیں، منور سعید اس میں دیکھیں، عظمیٰ گیلانی دیکھیں، طاہرہ واسی دیکھیں. یہ کیسے ممکن ہو پایا کہ ایک آپ کے کرداروں کی وجہ سے ایک سے بڑھ کے یعنی تقریباً درجن بھر اداکار امر ہو گئے آپ کے ان لکھے ہوئے کرداروں؟ واقعی یہ میری بھی سمجھ، اٹس اے ویری اسٹرینج فینومینا کہ یہ ہوا. میں غالباً یہی سمجھتا ہوں، اس کی 2-3 وجہ ہو سکتی ہیں آبجیکٹیولی. ظاہر آدمی کو خوشی تو ہوتی ہے جب آپ کا نام لیا جائے کسی یعنی پاپولر یا کامیاب چیز کے ساتھ، تو وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن ایک آبجیکٹیولی بھی آپ دیکھتے ہیں. ایک تو وجہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں ٹی وی آیا 64 میں، اور 78 تک اس میں ہمارا دیہات جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر تھا. 60% لوگ ہمارے دیہاتوں میں رہتے تھے، معیشت ان کی دیہات سے وابستہ تھی، لیکن ٹی وی اسکرین پہ آپ کو کبھی وہ نظر نہیں آتے. جھوک سیال میں پہلی بار منو بھائی نے جو لکھا، جو طاہرہ سعید کے والد کا ناول تھا، اس میں ایک رورل بیک گراؤنڈ آئی. ایک محدود حصے میں لوگوں نے اس کو بھی بہت پسند کیا. منو بھائی ویسے بھی کمال کے لکھنے والے تھے. تو اس کے بعد وارث پہلا ٹی وی پہ پلے تھا جس نے اس مخلوق کو لوگوں کو دکھایا کہ جس کو بارے میں وہ جانتے اور سنتے تو تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا یہ کون لوگ ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، یہ کیسے رہتے ہیں، ان کی خوشیاں کیا ہیں، ان کے غم کیا ہیں، اور یہ کس ٹارچر میں زندگیاں گزارتے ہیں. تو وہ اس چیز سے یہ ہوا کہ ایک تو 60% وہ آڈینس جو پہلے یعنی دور سے تماشا کرتی تھی، وہ ان ہو گئی، بالکل اس کے اندر جل ہو گئی. اور جو باقی 40% تھے جو آلریڈی ٹی وی ڈرامے دیکھ رہے تھے، ان کے لیے اٹ واز اے ونڈر ہیڈ کہ اچھا کہ یار اس طرح بھی ہوتا ہے یہ بھی. تو یہ ساری چیزیں مل کر اللہ نے اس کو یہ، بلکہ ابھی تک وہ مختلف زبانوں میں، ایون چائنیز میں، رشین میں، مختلف زبانوں میں ترجمے اور ڈبنگ کے بعد ابھی بھی وہ ری ٹیلی کاسٹ. بڑی اچھی بات میں آپ کو بتائیں، ڈاکٹر امجد ثاقب ہمارے بہت ہی پیارے ہیں، ہم سب کے اخوت والے، انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا میرے ایک فنکشن میں. انہوں نے کہا کہ سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بارش چلتا تھا تو گلیاں سنسان ہو جاتی تھیں. میں اس میں اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ گلیاں سنسان ہو جاتی تھیں اور گھر آباد ہو جاتے ہیں. کیا بات. اب یہ ایک ایسی پازیٹیوٹی تھی، ہاں، کہ گھر آباد ہونے کا مطلب کیا ہے کہ سارے گھر کے لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے. سر یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. سب فیملی کے تمام تاریخ خاندان کے لوگ، بھائی بہن، بیٹیاں. اس زمانے میں ٹی وی زیادہ نہیں ہوتے تھے، جس گھر میں ٹی وی ہوتا تھا پورا محلہ وہاں آ جاتا تھا. تو بیٹیاں، بہنیں، بہویں اور مائیں،
یہ سب اگر فیملی کے ساتھ بھائی باپ کے ساتھ والد کے ہمراہ بیٹھ کر کوئی ڈرامہ دیکھ سکتی ہیں تو یہ بہت بڑی خصوصیت ہوا کرتی تھی جو کہ بدقسمتی سے اب ہمارے آج کل کے پلیز میں نہیں رہی. آپ نے ایک سوال جو آگے چل کے آپ شاید کریں گے لیکن ابھی میں اس کو کروں. آپ کی بات سے میرے ذہن میں آیا, اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ سر آپ نے اتنے کمال قانون کے ڈرامے لکھے, اب آپ کیوں نہیں لکھتے؟ بالکل اکثر یہ سوال کرتے ہیں. میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ یہ جو آج کوئی بندہ مجھے ملتا ہے کہیں جہاز میں یا کہ میں اس کو بالکل جانتا نہیں ہوں. اب یقین کریں بعض اوقات وہ مجھے پورے سین کے ڈائلاگ سنا دیتا ہے جو اس نے 40 سال پہلے دیکھا تھا. اب وہ جو میں کہتا ہوں کہ آج کا جو سیٹھوں کے پاس یہ چلا گیا ٹی وی, سیٹھ کو میرا نام تو چاہیے, میرا کام نہیں چاہیے. تو وہ چاہتا تو ہے کہ میرا نام ہو کیونکہ اس کی کریڈٹ وہ ہے, مگر کام وہ وہی چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے, اس کے دیور بابی کے فلاں کے سیلی, اس طرح کے گندے مندے جو گھٹیا قسم کے جو موضوعات ہیں اس پر میں اس کو لکھ کے دوں. تو وہ میں نے پھر یہی سوچا کہ میں عزت بچانے کا صحیح طریقہ یہ ہے, ممکن ہم کچھ لوگ مجھ سے اختلاف کریں, کہ میں اس وقت تک ایک سائڈ پہ ہو کر بیٹھ جاؤں جب تک میں اس چیز کو بدل نہیں سکتا. اب میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں, اب آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں, لیکن آج سے 5-4 سال پہلے تک ان کا اتنا غلبہ تھا کہ یہ کسی صحیح چیز کو سامنے آنے ہی نہیں دیتے تھے لوگ. تو اس وجہ سے میں پیچھے ہٹ کے, میں بھی اور میرے ساتھ اور بھی بہت سارے ہماری نسل کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی لکھنا بند کر دیا. لیکن لیٹس ہوپ, اب میں امید کرتا ہوں کہ اب چیزیں کچھ تھوڑی سی بدل رہی ہیں, تو اگر یہ ایسا ہو گیا تو انشاءاللہ میں بھی لکھوں گا, اور اللہ نے چاہا جو میرے باقی ساتھی جو زندہ ہیں وہ بھی ضرور لکھیں گے انشاءاللہ. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. ہم لوگ ضرور قارئین ضرور چاہیں گے ناظرین کہ وہ آپ کی لکھی ہوئی دوبارہ شاہکار دیکھ سکیں. سر ایک ڈرامہ نگار اور ایک شاعر دونوں اظہار کے ذریعے ہیں, تو آپ کے نزدیک تر کون سا ہے اس میں سے؟ وہ تو پوئٹری ہے جی, اس میں کوئی شک نہیں. یہ میری پہلی محبت ہے, اس سے شروع ہوا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے, دیکھیں عجیب بات ہے کہ جس کو عوامی شہرت کہتے ہیں نا, وہ مجھے شاعری سے نہیں ملی. عوامی شہرت مجھے ڈرامے سے ہی ملی ہے. اب بھی 10 میں سے جو لوگ مجھے ملتے ہیں 10 میں سے 9 جو ہیں وہ مجھے ڈرامہ نگار کے طور پہ جانتے ہیں. ایک ہوتا ہے ان میں سے جو مجھے شاعری کی وجہ سے, یعنی جو شاعری کو پہلے رکھ کے مجھ سے ملتا ہے. تو اس لیے یہ بات بظاہر ناشکری سی لگتی ہے کہ جس چیز نے سب کو اتنی شہرت دی, لیکن ڈرامہ جو ہے وہ ہر طرح کے آدمی دیکھتے ہیں, ہر طرح کی آڈینس. پوئٹری جو ہے وہ ہر کوئی نہیں پڑھتا, وہ پہلے ہی سے سلیکٹڈ لوگ ہیں. اگر ان سلیکٹڈ لوگوں میں سے اچھے گروپ کا جو زیادہ کی آپ کو تعریف اور توصیف مل جائے تو وہ ایک ایسی کمال کی خوبی ہے کہ وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی وہ جو گرامر والی ہے وہ شاید پیچھے چلی جاتی ہے. اگر آپ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو پھر آپ اس کو 2 نمبر پہ رکھیں گے, پہلے نمبر پہ آپ اس کو رکھیں گے. کیونکہ ایک ہنرمند کی داد جو ہے, میں آپ کو ایک واقعہ پتہ نہیں آپ ٹائم میں جلدی آپ کو سنا دیتا ہوں کیونکہ اس واقعے نے بھی میری زندگی پہ بڑا اثر کیا ہے. 84 میں ہم برمنگھم میں گھر میں کھانے پہ تھے, پروین اور میں, ہم دونوں, یہی وہ انگلینڈ وہ جو کینیڈا والا ٹور تھا واپسی. تو کھانے کے بعد جیسے ہوتا ہے کہ بھی شعر سنائیں, تو وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے جو کسی سے بات بھی نہیں کر رہے تھے, ایک بالکل جیسے ایک آدمی کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے نا کہ آئی ڈونٹ بلانگ ٹو دس کمپنی, الوف سا بندہ. اب وہ جو شاعرہ وغیرہ شروع ہوئے تو وہ ایک دیوار کے ساتھ وہ آدمی بیٹھ گیا اور اس نے سر نیچے کیا اور دیکھ ہی نہیں رہا کیا ہو رہا ہے. کوئی تیسرے چوتھے شاعر نے جو لوکل تھے کوئی ایک اچھا مصرع پڑھا, تو اس نے یوں کر کے نا اس کو دیکھا, تو ایسے کر کے ہلکا سا کر کے تو پھر کوئی 2 ایک شاعروں کے بعد ایک شاعر نے اچھی غزل پڑھنی شروع کی, تو اس نے پہلو بدلا اور اس کو یوں کر کے دیکھا, پھر ساتھ نہیں چلا. میرے ساتھ پروین بیٹھی تھی, میں کہ دیکھو پروین, اس پورے مجمع میں صرف اس آدمی کو شعر سنانے ہیں. کیا بات, یہ بہت واہ واہ کرنے والے ہیں, اچھل کے کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, لیکن جس شعر کو, یہ وہ آدمی ہے جس نے سوائے اچھے شعر کے داد دینی ہی نہیں. یہ باقی چیزوں سے متعلق ہی نہیں ہے, جو وہ ہو رہا ہے ہوتا رہے بھائی. اچھا شعر ہوگا تو کہتا ہاں میں پھر تارے لاؤں گا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ جو اسی طرح غلام علی سنگر سے میں نے پوچھا تھا تو وہ بھی یہی کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ سر جب ہم باجا چھیڑتے ہیں نا تو مجمع میں ہمیں
آنکھیں اور چہرے اور گردنوں کے ہلنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں کہاں کن رس بیٹھے ہوئے ہیں. کن رس بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کہنے. تو پھر کہتے ہیں ہم اس مجموعے کے حساب سے پھر وہ پرفارم بھی جو ہے وہ کرتے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ فن نے, ڈرامے نے مجھے شہرت وغیرہ تو بہت دی ہے اور اس میں اللہ کا بڑا شکر بھی ہے, لیکن میری پہلی محبت جو ہے وہ شاعری ہی ہے اور میں اسی کو اپنی آخری محبت بھی رکھنا چاہتا ہوں. واہ واہ. سر ہم لوگ کچھ 60s اور 70s کے کچھ لاہور کو ریلیو کر لیں. آپ کے جب وہ زمانہ جب مال روڈ کو ٹھنڈی سڑک کہا جاتا تھا, ناصر کاظمی اور ان کے تمام تر ہمراہی گھومتے پھرتے تھے, فیض صاحب, پھر وہ پاکٹی ہاؤس کا دور تھا. سر فیض صاحب کے ساتھ ذرا ملاقاتوں کا کوئی اگر آپ کی یاد ہو, انہوں نے آپ کی کتاب کا فلیپ بھی لکھ رکھا ہے. اصل میں فیض صاحب سے ہماری ملاقات بہت لیٹ ہوئی, اس لیے کہ ہمارے جو ابتدائی سال تھے اس زمانے میں وہ ملک سے باہر تھے. جب یہ بھٹو صاحب آئے ہیں تو اس کے بعد وہ یہاں آئے, پھر وہ یہاں وہ پی این سی کے بھی ہیڈ رہے اور 2-3. تو ہماری اصل میں ملاقاتیں ان سے 1900 آپ کہہ لیجئے 70 کے بعد تھے ہوئیں, 70 اور 84 کے درمیان, جو آخری 14 سال تھے ان کی زندگی کے. اس میں ان سے خاصا وہ ویسے بڑے کام امیز آدمی تھے, پھر ہمارا عمروں کا بھی بڑا فرق تھا, ہم ظاہر ان کے بے تکلف دوستوں میں تو تھے نہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ محبت کرنے والے آدمی تھے اور اپنے نوجوان نسل میں جہاں کہیں انہیں کوئی تھوڑا سا ٹیلنٹ نظر آتا تھا اس کو وہ خاص طور پر اپنے قریب رکھتے تھے. تو اس وجہ سے ہمیں ان سے تھوڑا سا قریب ہونے کا بھی موقع ملا. لیکن سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جس ایک شخصیت نے میری ادبی زندگی جو ہے اس پہ اثر ڈالا وہ احمد نعیم قاسمی ہیں. ان کا وہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا وہ تو ایک اور واقعہ تھا, لیکن اس کے بعد ساری زندگی انہوں نے جس طرح سے مجھ سے میری 2 کتابیں لکھوائیں انہوں نے ہیں. نئے پرانے جو میری کتاب تھی وہ بھی میں نے انہی کی تاریخ پر لکھی. اسی طرح عکس جو میں نے پیلیسٹینین پوئٹری کے ترجمے ہیں وہ بھی. تو یہ بڑی ہوتی ہے کہ ایک بزرگ ہو آپ کے اتنا بڑا عزت والا, اور وہ آپ اس کا خط آپ کو آئے کہ میں نے رسالہ پرچہ روک کے رکھا ہوا ہے, جب تک آپ کی فلاں چیز نہیں آئے گی میں پرچہ نہیں چھاپوں گا. واہ واہ. اب چھاپ دینا ہے انہوں نے, ہمیں بھی پتہ چھاپ جانا ہے, مگر یہ اتنا پیارا انداز تھا سمجھانے کا, آپ کو عزت دینے کا, آپ کو متوجہ کرنے کا. کیا کہنا. تو اب اس طرح کے لوگ اب ہماری سوسائٹی میں اللہ معاف کرے اب رہے نہیں. ہم نے جو آنکھیں دیکھ لیں, اپنے حفیظ طیب صاحب بھی ان میں تھے, احسان دانش ان میں تھے, حفیظ جلندری اس میں تھے, پھر جو صاحب ان میں تھے, قاسمی صاحب تھے, فیض صاحب تھے, پھر ان کے بعد منیر نیازی اور احمد فراز, اور یہ جو جنریشن جو ہم سے امیڈیٹ سینئر تھے, ناصر کاظمی, ان لوگوں کو دیکھنے کا, احمد الشاق کا, ان لوگوں کو. تو ان سارے لوگوں کو جو جس زمانے کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ لوگ اس وقت تقریباً حیات تھے اور موجود تھے. تو ان سے بہت زیادہ قربت تو نہیں ہو سکی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ان کا فرق, لیکن جتنا بھی ہم ان سے قریب ہو سکتے تھے ان کو دیکھا اور ان سے وہ کچھ سیکھا ہے جس کی وجہ سے شاید آج آپ لوگ ہمارا نام بھی پیار سے عزت سے لیتے ہیں. کیا کہنا ہے سر, یہ والا جو دور تھا اس میں سرحد کے اس پار آپ نے ایک نام تو لیا ساحر لدھیانوی کا, اس کے علاوہ آپ کے کچھ روابط تھے, کچھ دوستیاں تھیں؟ کچھ دوستیاں تو میری بعد کے زمانے میں میرے گلزار اور جاوید اختر میرے بہت قریبی دوست ہیں. عرفان صدیقی صاحب سے میری دوستی تو نہیں کہنا چاہیے تھی, لیکن ایک بڑی نیاز مندی محبت کا ایک تعلق ان سے تھا. اس کے بعد بشیر بدر اور شہریار اور یہ ہمارے دوست, لیکن یہ لوگ جو تھے جیسے مجروح صاحب تھے, راجہ مہدی علی خان وغیرہ, ان لوگوں نے انہوں نے فلموں میں بھی لکھا, بہت اچھا لکھا ہے, لیکن ادروائز بھی شاعری میں یہ بڑے نام تھے. جگن ناتھ آزاد صاحب یہاں آیا کرتے تھے, ان سے ہم ملتے تھے. تو بہت سارے لوگوں سے تعلق رہا, لیکن جو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جوانی میں مجھے ساحر نے بہت اٹریکٹ کیا, اور اب اس عمر میں آ کر اب میرے دوستوں میں گلزار اور جاوید جو ہیں یہ شاید سب سے. سر اس سے میرے ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا ہے کہ پاکستان میں جس دور میں آپ لوگ اپنے پیک جوانی اور اس کے دور سے گزر رہے تھے, تخلیقی عروج کے دور سے, تو پاکستان میں مہدی حسن صاحب موجود تھے, میڈم نور جہاں تھیں, غلام علی صاحب اس وقت بہت ایکٹیویٹی سے گا رہے تھے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بڑے نام تھے. انڈیا میں اسی طرح بہت بڑے بڑے لیجنڈس تھے, کشور صاحب, رفیع صاحب, لتا. تو آپ کے خیال میں ایک شاعر کے لیے گایا جانا
کس قدر اہمیت کا حامل ہے اس کی کلام کی ترویج میں اور یعنی سو کالڈ شہرت میں؟ نہیں ہے اس میں، اس کے رول سے تو انکار نہیں ہو سکتا، لیکن میں اس کو ہمیشہ سیکنڈری رکھتا ہوں، کیونکہ جو لوگ جو گائکی کی وجہ سے شاعر مشہور ہوتے ہیں وہ اصل میں اس کا کریڈٹ گائکی کو جاتا ہے جی، کیونکہ وہ ان کی وہ تخلیق جو ہے وہ گائکی کی وجہ سے مشہور ہوئی ہے. لیکن جو بڑے شاعر ہیں ان کا کلام فیض صاحب کا گائے یا قاض صاحب کا، جس کا بھی گائے، وہ اس گائک کے لیے عزت کی بات ہوتی ہے کہ وہ ان کا کلام گا رہا ہے. تو اس طرح اب چونکہ ہمارے زمانے میں پچھلے 100 سال میں آپ دیکھتے ہیں کہ آئی ٹی نے بہت ترقی کی ہے. پہلے ریڈیو آیا، ریڈیو کے ذریعے سے آواز جو ہے وہ بہت پھیلی، اور اب یہ ٹیلی ویژن اور دوسروں سے آ کے، تو گائکی میں ڈیفینیٹلی اس کا ایک رول وقتی پاپولرٹی میں تو ہوتا ہے، لیکن یہ پاپولرٹی جو ہے اس میں گائک تو زندہ رہ جاتا ہے، شاعروں کو نام یاد نہیں. آپ مشہور چیزوں کو ابھی یاد، سیگل کی کچھ چیزوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں، شاید آپ میں سے ایک دو کے علاوہ کبھی کسی شاعر کا نام ہی یاد نہ آئے آپ کو کہ وہ کون لوگ تھے. سر تھوڑا سا ہم لوگ ٹاپک بدلتے ہیں. عموماً شعراء اور شاعری کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شعراء کو اپنی بیگمات سے کسی طرح شکوہ ہی رہتا ہے، گلا شکوہ ہی رہتا ہے کہ وہ سپورٹ نہیں کرتی، ان کے تخلیقی پروسیس کو سمجھ نہیں پاتی. کیونکہ شاعر کے بارے میں عموماً سمجھا جاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ہلکے پھلکے غیر حاضر دماغی کا شکار بھی رہتے ہیں. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس توجہ، جس انہماک کے ساتھ اپنے تخلیق میں مگن ہوتے ہیں تو شاید اس طرح وہ ذمہ داریاں نہیں نبھا پاتے. تو آپ کے ہاں ہمیں یہ نظر آتا ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں کہ آپ کے ہاں یہ بہت مکمل سپورٹ حاصل رہی ہے ہمیشہ، جہاں تک نیشنل انٹرنیشنل مشاعروں میں بھی بھابھی سے اکثر ملاقات کا موقع ملتا رہا ہے. تو یہ کتنا ضروری ہے ایک تخلیق کار کے لیے؟ صرف شاعر نہیں، وہ کسی بھی شعبے میں پرفارمنگ آرٹس میں ہو سکتا ہے. بہت ضروری ہے. ایک چیز ہمیں ضرور سمجھنی چاہیے کہ آج سے 60-70 سال پہلے تک ہمارے یہاں شاعر جو ہیں وہ کم و بیش ہول ٹائم شاعر ہوتے تھے. جی. اب ہول ٹائم شاعری کا پرابلم یہ تھا کہ اس کے لیے جو آپ کے 24 گھنٹے ہیں ان میں سے کوئی بھی ٹائم جو ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے. اب ظاہر ہے جب جو ٹائم آپ کا اپنا نہیں ہے وہ آپ کے بیوی بچوں کو کیسے ہوگا؟ یس. جو چیز آپ کے اپنے پاس نہیں ہے قابو میں وہ کہاں سے؟ تو نتیجہ یہ ہوتا، پھر رزق بھی ہوتا تھا ہوائی زیادہ تر، جس کی وجہ سے گھروں میں بھی وہ ایک ٹینشن رہتی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 50-60 سال سے چیزیں بہت بہتر ہوئی ہیں. اب لوگ جو ہیں وہ 90% شاعر جو ہیں وہ ایک ذمہ داری کی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اب ان کے جو وہ گھریلو جو لمبے ڈسٹینس ہے وہ پہلے سے کم ہو گئے ہیں، اور بعض جگہ پہ تو آئیڈیلی اچھے ہو گئے ہیں. میں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ان بڑے خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جن کو آئیڈیلی طور پہ یہ کمبینیشن ان کا بہت اچھا ہو گیا. جیسا کہ آپ کو علم ہی ہے، میری بیگم میری فرسٹ کزن بھی ہیں. اتفاق سے ہم شادی سے پہلے بھی ایک ہی گھر میں، ہمارا ایک بڑا سا گھر تھا، اس میں رہتے تھے. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں وہ کوئی جس کو کہتے ہیں نا شوق آلموسٹ نہیں ہوتا جو اجنبی جگہوں پہ اس میں. پھر یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو میری بیوی کی بہت اچھی خوبی، جس کا میں بڑا ہی معترف ہوں، کہ جو میری اسٹرگل کا پیریڈ تھا اور جو خاصا لمبا تھا، اور اس کی وہ جوانی کے خوشیوں کے دنیا کی چیزیں انجوائے کرنے کے دن تھے، مگر اس نے ایک سکوٹر پر میرے ساتھ 3 بچوں کو بٹھا کر کبھی ایک لفظ شکوے کا زبان پہ نہیں لایا. کیا کہنے. اور اس میں وہ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اب اللہ نے مجھے جو اتنا کچھ دے دیا ہے سب کچھ، یہ شاید اس میں میری محنت وغیرہ تو ہوگی بھی، لیکن اس کی بھی جو ایک ان پٹ ہے، اس کا جو صبر ہے، اس کی جو کنٹریبیوشن ہے، اس کی جو پارٹیسپیشن ہے، یہ اس کا بھی بہت رائٹ ہے. اور اس لیے میں بلکہ ہنسا کرتا ہوں، میں نے اس کو کہا کرتا ہوں کہ دیکھو شاعر جو ہیں زیادہ سے زیادہ ایک کتاب اپنی بیوی کے نام کرتے ہیں، میں نے اپنی 2 کتابیں تمہارے نام کی ہیں، کبھی اس سے زیادہ میں اور کیا ثبوت دے سکتا ہوں. بہت اچھا سر. یہ اللہ کی عطاؤں کا جہاں ذکر ہو رہا ہے تو کوئی ایسا ایوارڈ نہیں ہے، کوئی ایسا بڑا اعزاز، تمغہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو نہ ملا ہو. نگار پی ٹی وی ایوارڈ سے الماری بھر رکھی ہے، تمغہ برائے حسن کارکردگی، ابھی نجیب فاضل ایوارڈ
ٹرکی کی گورنمنٹ کی طرف سے آفیشیل آپ کو ملا ہے. تو ان سب ایوارڈز نے آپ سے جڑ کے, آپ کے نام سے جڑ کے اپنی ساکھ میں, اپنی وقت اور اپنی قدر و قیمت میں اضافہ کیا ہے. آپ کے خیال میں ایک تخلیق کار کے لیے ایوارڈ کا ملنا, دنیاوی ایوارڈ کا ملنا کتنا اہم ہے, اور کیا اس سے تخلیق کو مہمیز ہوتی ہے؟ نہیں, انسینٹیو تو ڈیفینیٹلی یہ ایک خاص طرح کا فراہم کرتا ہے, اس سے تو انکار نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آدمی بھی بہت غالباً جھوٹ بولنے والا ہوگا جو یہ کہے کہ مجھے اپنی تعریف سن کے خوشی نہیں ہوتی. ہم سب انسان ہیں, ہمیں ہوتی ہے خوشی, اور جب ایڈمائر کیا جاتا ہے ملک کی سطح پر یا کسی مجموعے کی سطح پر یا کسی گروہ کی سطح پر, اس کی بھی خوشی ہوتی ہے. اور وہ خوشی جو ہے آپ میں تھوڑا سا اعتماد بھی پیدا کرتی ہے کہ آپ اس سے بڑی خوشی کی طرف جائیں. تو یہ تو ہے اس کا جو پازیٹیو حصہ ہے. لیکن اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ نیگیٹو بھی ہے, کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں, انہی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں, یا ان کے لیے ہی آپ کی, یعنی بجائے اس کے کہ وہ آپ کو آپ کی کمپیٹنس کی وجہ سے, آپ کی تخلیقی صلاحیت کی وجہ سے ایوارڈ ملا تھا, اب آپ اپنی تخلیقی صلاحیت کو اس ایوارڈ کے پیچھے چلانا شروع کر دیں, ادر وے اراؤنڈ ہو جائے. وہ اچھا نہیں ہے. ادروائز یہ جو ایوارڈز ہیں, یہ ایوارڈ ہوں یا اپریسیشن ہو کسی بھی فارم میں, یہ یقیناً بڑی حوصلہ افزا بات ہوتی ہے. اور اگر یہ جینون لوگوں کی طرف سے آئے, اچھے لوگ ہیں, تو اور بھی زیادہ خوشی. سر, حال ہی میں آپ کی کلیات کا, جس میں آپ کے منتخب کلام تمام تر کتابوں کا شامل ہے, انگریزی میں بہت شاندار ترجمہ ہوا ہے. تو جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ ٹرکی میں, اٹالین میں اور عربک میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے, لیکن انگریزی جیسی انٹرنیشنل آؤٹ ریچ کی حامل زبان کا ترجمہ ہونا اردو ادب کا, یہ کس قدر اہم بات ہے اردو ادب کے لوگوں؟ بہت. میں سمجھتا ہوں ہمارے اردو کی بڑی بدنصیبی یہ رہی ہے کہ اردو میں اتنا اچھا ادب لکھا گیا ہے پچھلے 100, 150, 200 سال میں, مگر وہ ترجمہ ہو کے دنیا تک پہنچا, ان میں سے بہت کم پہنچا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سارا جو جس کو لیوک وارم قسم کا ادب جو تھا, درمیانی درجے کا, وہ بھی اتنی فراوانی سے ہم تک پہنچا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ شاید کوئی ورلڈ کلاسکس ہیں اس نے. تو اور اس میں مجھے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ ترجمہ ہمارے ایک انڈین دوست نے کیا ہے, ڈاکٹر بیدار بخش. اچھا, ماشاء اللہ. وہ بیسک ایک برج انجینئر ہیں, 50 سال سے کینیڈا میں ہوتے ہیں. وہیں ان سے میری پہلی ملاقات بھی ہوئی تھی. تو انہوں نے یہ, اور اس سے پہلے یہ کتاب انہی کے ترجمے 2 اور کتابوں میں بھی چھپ چکے ہیں. پہلی کتاب چھپی تھی ان دا لاسٹ ڈیز آف آٹم, یہ 90 میں تھی. اس میں میری 4 کتابوں کا سلیکشن تھی. پھر 12 کتابوں کی سلیکشن آئی شفٹنگ سینڈز, اور اب یہ 18 جو میری آنے والی کتاب ہے اس کے سمیت, سبحان اللہ, ان کا. تو ہر کتاب میں سے تقریباً انہوں نے کوئی 15 کے قریب چیزیں لی ہیں. تو یہ تقریباً 250-300 منظومات اور 830 صفحے کی یہ کتاب ہے. اور غالباً میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیب ہوں کہ میرے نہیں خیال کہ کسی لیونگ پوئٹ کی اتنی شاعری جو ہے وہ انگریزی میں ترجمہ ایک جگہ پہ والیوم میں ہوئی ہے. سر, آخر میں آپ کا کلام سننے سے پہلے آخری سوال میں ایک شخصیت کے حوالے سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. ہمارے جن کا نام سنجیو صراف ہے, اور جو کہ اس تمام تر ریختہ پلیٹ فارم کے تھنک ٹینک ہیں, یہ انہی کا برین چائلڈ ہے. ایک ملاقات میری ان سے علی گڑھ ایسوسی ایشن کے مشاعروں میں واشنگٹن میں ہو چکی ہے, جو امریکہ کا چیپٹر ریختہ کا شروع کرنے والے تھے. یہ کس قدر بڑی خدمت ہے نئی نسل کے لیے کہ ایک ڈکشنری لغت سے لے کر اور اردو کے تمام تر کلاسک اور کنٹمپریری شاعروں کا کلام انہوں نے ایک پلیٹ فارم پہ ایک سنگل کلک میں پرووائڈ کر دیا, آڈیو اور ویژول دونوں. نہ صرف یہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے بلکہ ہم سب کے لیے, معافی چاہتا ہوں, باعث شرم تو شاید لفظ ذرا زیادہ ہیوی ہو جائے گا, لیکن باعث غور و فکر ضرور ہے کہ ایک آدمی جس کی نہ مادری زبان ہے, نہ ایکوائرڈ زبان ہے, نہ اس نے اس میں تعلیم حاصل کی ہے, پراپرلی ایک پکا بزنس مین آدمی ہے, اس کے دل میں اللہ نے اس اردو زبان کی محبت کی شمع ڈال دی, ایسی ڈالی کہ اب پچھلے میرا خیال میں 15 سال سے شاید وہ اپنا کام کم ہی کرتے ہوں گے, یہی کام جو ہے وہ کر. میری ان سے سید بابر علی صاحب کے آفس میں کو 8-9 سال پہلے پہلی بار ملاقات ہوئی تھی. اس وقت تک میں ان کو جانتا نہیں تھا, لیکن ان کی باتیں سن کر مجھے محسوس ہوا کہ یہ آدمی جو بھی بول رہا ہے یہ یہاں سے نہیں بول رہا, یہ یہاں سے دل سے بول رہا ہے. تو پھر میرے ساتھ ایک انڈیا میں کوئی انٹرویو بھی کیا انہوں نے, اس میں بھی انہوں نے
ریختہ اور ہمارے لوگوں کے پاکستان کے میرے بارے میں اچھی باتیں کی. اور اس کے بعد اب جو گزشتہ 4-5 سال میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اتنی بڑی آرگنائزیشن اس کو بنا دیا ہے ماشاءاللہ. میں نے سنا ہے کہ کوئی 300 کے قریب تو مستقل لوگ کام کرنے والے ہیں اس فاؤنڈیشن میں. تو یہ بہت ایسا کام ہے کہ جس پر میں سمجھتا ہوں کہ صرف سلیوٹ ہی پیش کیا جاتا ہے. جی، اور اس کے باوجود وہ ایک ڈاؤن ٹو ارتھ شخصیت کے مالک ہیں. جیسے اگر یہ پروگرام ان کے زیادہ کا نہ ہوتا تو میں ان کی اور زیادہ تعریف کرتا، لیکن یہاں یہ تعریف کچھ تھوڑی سی اور معنوں میں نہ لی جائے. اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ یہ بڑے لاجواب آدمی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ یہ اپنے اس سفر کو، اپنے اس مشن کو، اپنی اس محبت کو اسی طرح سے جاری رکھیں. آمین. سر، آخر میں ہم اپنے سامعین تک، اپنے ناظرین تک آپ کی کچھ غزلیں اور نظمیں پہنچانے کی گزارش کریں گے آپ سے. سر چلیے میں چھوٹی چھوٹی ایک میں آپ کو پولیٹیکل ٹائپ نظم سنا دیتا ہوں اور ایک رومانٹک سنا دیتا ہوں تاکہ دونوں وہ ہو جائیں. تو جو پہلی ہے، چونکہ آج کل سیاست ہر طرف گھومتی پھرتی ہے، تو یہ نظم ہے، اس کو عنوان ہے ہم لوگ. دائروں میں چلتے ہیں، دائروں میں چلنے سے دائرے تو بڑھتے ہیں، فاصلے نہیں گھٹتے. کیا کہنے ہیں؟ دائرے تو بڑھتے ہیں، فاصلے نہیں گھٹتے. آرزویں جلتی ہیں، جس طرف کو جاتے ہیں منزلیں تمنا کی ساتھ ساتھ چلتی ہیں. کیا کہنے ہیں؟ جس طرف کو جاتے ہیں منزلیں تمنا کی ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور صبح دم ستاروں کی تیز جھلملاہٹ کو روشنی کی آمد کا پیش باب کہتے ہیں. کیا کہنے ہیں؟ کیا موسیقی. صبح دم ستاروں کی تیز جھلملاہٹ کو روشنی کی آمد کا پیش باب کہتے ہیں. ایک کرن جو ملتی ہے آفتاب کہتے ہیں. اور دائرہ بدلنے کو انقلاب کہتے ہیں. کیا کہنے ہیں؟ کیا کہنے ہیں؟ دائرہ بدلنے کو انقلاب دائرہ بدلنے کو انقلاب کہتے ہیں. اور ایک چھوٹی سی میں رومانٹک نظم آپ کو سنا دوں. اس کا عنوان ہی ہے بے وفائی کی مشکلیں. وفا کی مشکلوں سے تو ساری شاعری بڑی پڑی ہے. تو میں یہ کہ جو تم نے ٹھان ہی لی ہے ہمارے دل سے نکلو گے. جو تم نے ٹھان ہی لی ہے ہمارے دل سے نکلو گے. تو اتنا جان لو پیارے، سمندر سامنے ہوگا اگر ساحل سے نکلو گے. سمندر سامنے ہوگا اگر ساحل سے نکلو گے. ستارے جن کی آنکھوں نے ہمیں ایک ساتھ دیکھا ہے گواہی دینے آئیں گے. واہ. ستارے جن کی آنکھوں نے ہمیں ایک ساتھ دیکھا ہے گواہی دینے آئیں گے. پرانے کاغذوں کی بالکونی سے بہت سے لفظ جھانکیں گے تمہیں واپس بلائیں گے. کیا کہنا ہے؟ پرانے کاغذوں کی بالکونی سے بہت سے لفظ جھانکیں گے تمہیں واپس بلائیں گے. کئی وعدے فسادی قرض خواہوں کی طرح رستے میں روکیں گے. کئی وعدے فسادی قرض خواہوں کی طرح رستے میں روکیں گے. تمہیں دامن سے پکڑیں گے، تمہاری جان کھائیں گے. چھپا کر کس طرح چہرہ بھری محفل سے نکلو گے. چھپا کر کس طرح چہرہ بھری محفل سے نکلو گے. ذرا پھر سوچ لو جانا، نکل تو جاؤ گے شاید مگر مشکل سے نکلو گے. کیا کہنے ہیں؟ کیا پنچ لائن. ذرا پھر سوچ لو جانا، نکل تو جاؤ گے شاید مگر مشکل سے نکلو گے. ایک پرانی غزل ہے لیکن مجھے پسند ہے اور میرے خیال میں مجھے یہاں تک یاد پتا ہے سنجیو صاحب کو بھی یہ پسند ہے. انہوں نے ذکر کیا تھا ایک دفعہ کہ حساب عمر کا اتنا سا گوش بارہ ہے. حساب عمر کا اتنا سا گوش بارہ ہے. تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. کیا کہنے ہیں؟ حساب عمر کا اتنا سا گوش بارہ ہے. تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. عجب اصول ہیں اس کاروبار دنیا کے. عجب اصول ہیں اس کاروبار دنیا کے. کسی کا قرض کسی اور نے اتارا ہے. کیا کہنے. عجب اصول ہیں اس کاروبار دنیا کے. کسی کا قرض کسی اور نے اتارا ہے. نہ جانے کب تھا کہاں تھا مگر یہ لگتا ہے. نہ جانے کب تھا کہاں تھا مگر یہ لگتا ہے. یہ وقت پہلے بھی ہم نے کہیں گزارا ہے. کیا کہنے. نہ جانے کب تھا کہاں تھا مگر یہ لگتا ہے. یہ وقت پہلے بھی ہم نے کہیں گزارا ہے. اور ہر ایک صدا جو ہمیں باز گشت لگتی ہے. ہر ایک صدا جو ہمیں باز گشت لگتی ہے. نہ جانے ہم ہیں دوبارہ کہ یہ دوبارہ ہے. کیا اچھا ہے. ہر ایک صدا جو ہمیں باز گشت لگتی ہے. نہ جانے ہم ہیں دوبارہ کہ یہ دوبارہ ہے. اور یہ دو کنارے تو دریا کے ہو گئے ہم تم.
سبحان دو کنارے تو دریا کے ہو گئے ہم تم، مگر وہ کون ہے جو تیسرا کنارہ ہے، کیا کہنا ہے سر، مگر وہ کون ہے جو تیسرا کنارہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اس قدر قیمتی وقت ہمیں عطا کیا۔ ہم ریختہ کے پلیٹ فارم اور اس کے تمام تر لاکھوں فینز کی طرف سے، پڑھنے چاہنے والے اور آپ کے پڑھنے چاہنے والوں کی طرف سے آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں سر، بہت بہت میرا بھی شکریہ، سب کو سلام پہنچے آپ کے سب۔ بہت شکریہ۔